بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آتا تو میری دیورانی کو دورہ پڑ جاتا۔ میری ساس رونے لگتی تو میرا شوہر کمرے سے نکل کر میری دیورانی کو ہسپتال لے جاتا اور پھر ساری رات ہسپتال میں گزار کر جب صبح گھر آتا تو میری دیورانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی۔ اب مجھے کچھ شک سا ہونے لگا تھا، اس لیے نوکرانی کو اپنے کپڑے پہنا کر شوہر کے پاس بھیج دیا اور خود چپکے سے دیورانی کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو جان نکل گئی کہ وہ تو آج میں رخصت ہو کر نعمان کے گھر آ چکی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کی صحت سجائے اس کی منتظر تھی، تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میری سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ میرے شوہر کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، فاطمہ تم اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں مسکرا دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ابھی کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ اچانک باہر صحن سے میری ساس کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ نعمان بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میری ساس یوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے، اس لیے میں بھی جلدی سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری دیورانی چارپائی پر بے ہوش پڑی تھی جبکہ میری ساس اس کے پاس کھڑی بیان کر رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، نعمان خدا را اس بیوہ بچی کو ہسپتال لے چلو۔ نعمان شش و پنج کا شکار کھڑے تھے جبکہ میں سہاگ کے جوڑے میں کھڑی یہ منظر بڑی اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ اپنی بیوہ بھابھی کو ہسپتال لے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس بولی، بہو تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ہسپتال کے کاموں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لہنگا مجھے چبھ رہا تھا مگر میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ میں منتظر تھی کہ کب میرا شوہر واپس آئے گا، مگر یوں ہی انتظار کرتے کرتے پوری رات بیت گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد ہی میرا شوہر اور دیورانی گھر واپس آئے تھے۔ میری دیورانی بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر میرا شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، فاطمہ تم نے ابھی تک لہنگا کیوں تبدیل نہیں کیا؟ میں اداسی سے بولی، مجھے لگا کہ شاید آپ جلدی آ جائیں گے۔ نعمان کہنے لگا، ہاں بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، میں سونے لگا ہوں، تم بھی اپنے کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ خیر میں نے دل بڑا کیا اور سوچا کہ شاید دیورانی کو اپنے مرحوم شوہر کی یاد آ گئی ہو، تبھی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر سوچا کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا سہاگ سر پر سلامت ہے، اس لیے میں نے اپنے دل سے ہر شکوہ مٹا دیا تھا اور صبح سب کے ساتھ بہت پیار سے ملی تھی۔ میری دیورانی ایسے حشاش پشاش لگ رہی تھی جیسے اسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خیر دن تو یوں ہی مصروفیت میں گزر گیا تھا۔ مجھے کبھی کوئی دیکھنے آتا تو کبھی کوئی۔ رات ہوئی تو سوچا اب نعمان کے ساتھ 2 گھڑی سکون سے بیٹھ کر بات چیت کرنے کا وقت ملے گا۔ نعمان کمرے میں آئے تو وہ صوفے پر بیٹھ گئے جبکہ میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر یوں ہی 1 گھنٹہ بیت گیا، مگر جیسے ہی نعمان اٹھ کر بیڈ پر آئے تو باہر سے میری ساس کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ نعمان کے چہرے پر پریشانی در آئی تھی جبکہ مجھے اب بیزاری ہونے لگی تھی۔ نعمان باہر جانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئی تھی۔ میرے سامنے کل والا منظر تھا۔ بیوہ دیورانی بے ہوش پڑی تھی جبکہ ساس اس کے پاس کھڑی بیان کر رہی تھی۔ نعمان آگے بڑھے تو کہنے لگے، پھر کیا ہو گیا ہے آج اسے؟ میری ساس رونے لگی اور بولی، اس بیچاری کو ہسپتال لے جاؤ، بہت طبیعت خراب ہے اس کی۔ میرا شوہر بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اپنے بھابھی کو ہسپتال لے گیا تھا جبکہ میری ساس مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، ہمنا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے تو پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا تھا۔ یہ سب میرے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ میرا شوہر کیوں اپنی بھابھی کو ہسپتال لے کر جاتا تھا اور پھر رات بھر وہیں رہتا تھا؟ آج پھر ان دونوں کی واپسی فجر کی اذان کے بعد ہی ہوئی تھی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو بولا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں غصے سے بولی، جب میرا شوہر رات بھر خلق خدا کی خدمت کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جاگ سکتی؟ اتنا کہہ کر دوسری جانب منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔
صبح ہوئی تو سب کچھ نارمل تھا۔ میری دیورانی بھاگ بھاگ کر سارے گھر کے کام کر رہی تھی۔ میں تنزیہ بولی، بھابھی اب تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں، نہ جانے رات میں آپ کی طبیعت کیوں بگڑ جاتی ہے۔ میری دیورانی بڑے اطمینان سے بولی، رات تمہارا شوہر مجھے بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے نا، اس لیے میں دن بھر ٹھیک رہتی ہوں۔ میں جل کر رہ گئی تھی۔ آج میری شادی کی تیسری رات تھی اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ آج میری دیورانی کو کچھ نہ ہو، مگر آج پھر اس نے وہی سب کچھ کیا تھا۔ میرا شوہر اسے پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ نعمان دوسرے شہر میں کام کرتے تھے، ان کو محض 3 دن کی چھٹی ملی تھی۔ رات بھر وہ ہسپتال میں گزار کر گھر آئے تو اپنی پیکنگ کرنے لگے تھے۔ میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ نعمان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، تم فکر نہ کرو، اچھے دن بھی ضرور آئیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، ہم فون پر ڈھیروں باتیں کیا کریں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ خیر میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا تھا، ہم دونوں رات بھر فون پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں اسی بات کی منتظر تھی کہ اب میری دیورانی کو دورہ پڑے گا اور آج اسے ڈاکٹر کے پاس کون لے کر جائے گا۔ مگر حیرت تو تب ہوئی جب پوری رات گزر گئی مگر مجھے ساس کے رونے کی آواز نہیں آئی تھی۔ اب ہر رات بڑے سکون سے گزر جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ پورا مہینہ بیت گیا مگر میری دیورانی بالکل ٹھیک ٹھاک رہی، نہ تو اسے کوئی دورہ پڑا اور نہ ہی وہ بے ہوش ہوئی۔ انہی دنوں مجھے نعمان نے بتایا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر گھر آ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ اب تو میری دیورانی کی بیماری بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ رات جب نعمان کمرے میں آئے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ انہوں نے مجھے وہ تحائف دکھائے جو وہ میرے لیے لے کر آئے تھے۔ میں بے انتہا خوش تھی، مگر جیسے ہی نعمان بیڈ پر آ کر بیٹھے تو باہر سے ساس کے چیخنے کی آواز آنے لگی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ پھر سے شروع ہو چکا تھا؟ خیر نعمان باہر نکلے اور اپنی بے ہوش بھابھی کو ہسپتال لے گئے تھے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نعمان جیسے ہی میرے قریب آنے لگتے ہیں تو میری دیورانی کو کیسے علم ہو جاتا ہے، بالفرض اس سے علم ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کی طبیعت خراب کیسے ہو جاتی ہے۔ یہ عام سی بات نہیں تھی اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کی تہ تک جا کر ہی رہوں گی، اس لیے رات بھر پلاننگ کرتی رہی تھی۔ اب مجھے اگلی رات کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا اور آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو اپنا لباس پہنا دیا اور بولی، تم میرے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ حیران تو ہوئی مگر میں نے اس کے ہاتھ پر جب پیسے رکھے تو اس نے میری بات مان لی۔ خیر میں ملازمہ کو اپنے کمرے میں بھیج کر خود دیورانی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ دیورانی نے میرے کمرے میں ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا جس کی ویڈیو اس کے ٹی وی میں چل رہی تھی۔ جیسے ہی نعمان بیڈ پر بیٹھے میری دیورانی چیخنے لگی تھی۔ تب تک نعمان کو بھی علم ہو گیا تھا کہ ان کے کمرے میں ملازمہ ہے، وہ بھی جلدی سے باہر آ گئے تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کر پھٹی پڑی تھی۔ میں بولی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں کیمرہ لگانے کی؟ آپ نے میری پرائیویسی میں دخل اندازی کیسے کی؟ میری آواز سن کر نعمان بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ میری دیورانی بولی، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں نعمان کو کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں نعمان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر بجلی گر گئی تھی۔ میں بولی، بھابھی کچھ شرم کریں اور اپنے مرحوم شوہر کا ہی خیال کریں۔ تب ہمنا غصے سے بولی، بکواس بند کرو اپنی، میرا شوہر مرا نہیں ہے بلکہ نعمان ہی میرا شوہر ہے، میں اس کی پہلی بیوی ہوں۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تب نعمان کہنے لگے، فاطمہ میری بات سنو، میں تمہیں ساری حقیقت بتا دیتا ہوں۔ دراصل ہمنا میری امی کی بہن کی بیٹی ہے۔ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تو امی نے میرے لیے ہمنا کا رشتہ مانگ لیا تھا اور میری زبردستی ہی شادی اس کے ساتھ کر دی تھی۔ ہم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں اسے اپنا نہ سکا۔ جب ایک شادی میں میری نظر تم پر پڑی تو میں نے ضد لگا لی کہ مجھے فاطمہ سے شادی کرنی ہے۔ امی راضی تو نہیں ہو رہی تھی مگر پھر میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مگر اس شادی کے بعد ان دونوں نے یہ تماشا لگانا شروع کر دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، میں اب بھی ہمنا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہوں۔
تب میں بولی نہیں نہیں نعمان، آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ہم دونوں بیویوں میں انصاف کر سکیں گے؟ اگر ہاں تو میں آپ کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں، نہیں تو میں طلاق لے کر چلی جاؤں گی۔ نعمان کہنے لگے تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ہمنا کو نہیں رکھنا چاہتا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ نہ جانے بیچاری ہمنا نے باپ کے بنا کیا کچھ سہا ہو، اب اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی آئی ہے تو وہ میں خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ نعمان آپ ہم دونوں کو رکھیں۔ نعمان نے میری بات مان لی تھی، اب ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ ہمنا میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، ہماری زندگی میں سکون آ گیا ہے، کیونکہ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ہی زندگی کا مزہ اور سکون ہے۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔